السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناول سب۔ مجھے اس پاک ذات کی قسم، مجھے آپ کی بیٹی کو نکاح میں لینا ہے، اور یقین کریں بیزاد شاہ آپ کی بیٹی پر ایک آنچ نہیں آنے دے گا۔ رب کے نام سے بڑا کچھ نہیں ہوتا انکل۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ سفیر شاہ اپنے بھائی کو سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ وہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا۔ سکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ کیا اس سے آگے کوئی بات رہ جاتی تھی؟ حائفہ جانتی ہے؟ اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ سکندر صاحب استفسار کرنے لگے تو وہ سب انہیں بتاتا چلا گیا۔ ہم جانچ پڑتال کرنا چاہیں گے، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ ضروری حائفہ کی رضامندی ہے۔ مجھے منظور ہے، لیکن آپ کی تسلی کے فوراً بعد مجھے نکاح کرنا ہے۔ رخصتی جب آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے برخوردار۔ وہ اس شخص کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ تربیت اچھے گھرانے کی ہے، لیکن بیٹی کا معاملہ تھا، اور حائفہ کے لیے تو وہ ویسے ہی حد سے زیادہ احساس تھے۔ بابا جان کتنی گرمی ہے، چلیں گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ وہ وہیں سے چلا رہی تھی۔ کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میں باہر نکل جاؤں گی اگر مجھے لے کر نہ گئے تو۔ ببلو کے ساتھ آج میچ چلے گا، سن رہے ہیں بابا جان؟ بیزاد شاہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ چائے لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم کھڑی ہوئی تھیں جب حائفہ کی آواز پھر سے گونجنے لگی۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، جب کوئی حق رکھتا ہوا تب ہی پیوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کرتا باہر نکل گیا۔ اس کی یہ عادت بھی دونوں میاں بیوی کو پسند آئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے حائفہ، مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم چلا رہی ہو اونچی اونچی۔ سائمہ بیگم نے باہر نکلتے ہی اسے لتاڑا۔ کون آیا ہے؟ تمہارے بابا کے مہمان تھے۔ اوہ اچھا، بریانی بنائی ہے؟ ہاں۔ چلو برتن رکھو، کھانا کھائیں۔ وہ کھانا کھاتے بھی اپنی ساری روداد انہیں سنا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو ہوا تھا وہ بھول گئی تھی یا یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ بیزاد شاہ کو جانتی ہیں حائفہ؟ سکندر صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، اور حائفہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ میڈم، کھانا کھا لیں جا کر، ملازمہ نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ بولی تو ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ تو وہ چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی بے وقت کیوں تھی؟ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش اس کی زندگی بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوتی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ کیوں نہیں رہی؟ اب کی بار یہ آواز سفیر شاہ کی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، میں بتا چکی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی طرف پشت تھی ماہ کی۔ بھائی انتظار کر رہے ہیں، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا۔ وہ پاس آتا اس کی کلائی تھامتا بولا۔ بس کریں سفیر شاہ، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بتائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، تو اب مجھے اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے سامنے کسی بھی قسم کا ناٹک کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ان سب میں میری ذات کو ہرٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آہستہ بولو۔ وہ دھاڑا۔ سفیر بیزاد کے ساتھ چند ایک ملازم بھی وہاں آئے تھے کہ ماہ کی آواز کافی تیز تھی۔ کیا ہوا ہے ماہ؟ بیزاد نے نرمی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے جانتے نہ ہوں۔ آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی، مجھ سے زبردستی شادی کی، اور اب جب سے میرے ساتھ ہے مجھے ہر پل یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں نفرت کیے جانے کے ہی قابل ہوں۔ میرے وجود کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بہت ہو گیا ہے، یہ اپنی نفرت میں میرے وجود کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہ روتے چیخ رہی تھی اور سب خاموش تماشائی تھے۔ بیزاد نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، جبکہ سفیر شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ مجھے جانے دے بھائی۔ وہ بیزاد کے پاس آتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے آزاد کر دیں، مجھے قیدی نہ بنائیں، میں اس شخص کی نفرت کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ روتی بولی تو بیزاد شاہ نے سلگتی نگاہ سفیر شاہ پر ڈالی۔ چلو۔ سفیر شاہ نے اس کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا چاہا تو بیزاد کے ساتھ ہوئی۔ بیزاد نے ہاتھ سے ہی سفیر کو رکنے کا کہا تھا۔ اب فیصلہ میں کروں گا۔ سفیر، میں نے سمجھایا تھا تمہیں کہ اگر مجھ سے مدد مانگی گئی تو میں تم پر ماہ فیض کو فوقیت دوں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہماری اکلوتی بہن کی قاتل ہے۔ سفیر شاہ بھی آپے سے باہر ہوا تھا۔ ماہ کا وجود سرد پڑا۔ کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا؟ کب؟ یہ ناممکن تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ سنا تم نے؟ تم قاتل ہو میری بہن کی۔ سفیر شاہ دھاڑا۔ جائیں سب،
बेजाद ने चंद एक मुलाजमों को देखते कहा तो वो सब चले गए। ये नामुमकिन है, ये झूठ है, इल्ज़ाम है, मुझे इससे तलाक चाहिए। माँ ने बेजाद को देखते कहा, मर कर भी नहीं, ये मेरे नाम से कभी अलहदा नहीं होगी। भाई सफ़ीर, आज़ाद कर दो माँ को, इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। आप जान मांग लें लेकिन ये नहीं, ये ताउम्र मेरी बीवी रहेगी। माँ सफ़ीर शाह, ये नाम सिर्फ़ मेरे मरने पर इसके आगे से हटेगा। वो कहता अंदर चला गया। फ़ेरोज़ा, बेजाद ने आवाज़ दी तो वो भागती आई। जी सर, माँ अब से पिछले लॉन वाले पोर्शन में रहेगी। जी सर, बेहतर। बेजाद शाह वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गया तो वो भी बैठ गई। क्या मैंने सच में कत्ल किया है आपकी बहन का? बेजाद खामोश रहा। प्लीज़ भाई बताएं ना। शाह जज्बाती है, इस बारे में मत सोचो। क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अभी आप आराम करें माँ बेटा, फिर कभी बात होगी इस मौजू पर। अब आप अलग रहेंगी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताएं। ओके, वो कहती उठ खड़ी हुई। यही बहुत था कि उसके लिए वो सफ़ीर शाह से दूर थी। बेजाद शाह ने सफ़ीर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सिगरेट के धुएं से कमरा भरा था। सैफ़ी, नहीं हूँ मैं आपका सैफ़ी, वो वहीं से बोला था। बेजाद शाह का दिल तड़पा। आपने मुझ पर उसे तरजीह दी क्योंकि वो बेगुनाह है। बेगुनाह नहीं है, वो कातिल है। वो बीवी है तुम्हारी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर निभा सकते हो तो बेहतर, नहीं तो अलहदा करो। बस करें भाई, मेरे नाम से वो कभी अलहदा नहीं होगी। न जाने उसे अलहदगी की बात इतनी क्यों चुभ रही थी, लेकिन ये तो तय था कि माँ फैज़ सफ़ीर शाह से कभी अलहदा नहीं होने वाली थी। जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो बच्ची थी तब सैफ़ी, होश में आओ। वो अब भी बच्ची है मासूम। सफ़ीर शाह ने आगे बढ़ते बेजाद को गले लगाया। आंखें नम हुई थीं उस मंज़र को याद करते। वो मुझे याद दिलाती है सब। वो तड़प रहा था तो उसमें उसका क्या कसूर हुआ? यही कि वो उस ख़ानदान से है, भूलो मत। तुम भी उसी ख़ानदान से हो। कल तुम दुबई जा रहे हो सैफ़ी। वो सर हिला गया। शायद उसका जाना ही यहाँ से बेहतर था। बेजाद कितनी ही देर बच्चों की तरह उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा था। ये सफ़ीर शाह को पुरसकून करने का एक तरीका था जो उसने बचपन से अपनाया था। क्या आप बेजाद शाह को जानती हैं हाइफ़ा? सिकंदर साहब ने संजीदगी से पूछा और हाइफ़ा का हाथ रुक गया था। जी बाबा, वो गहरा सांस भरती बोली। ठीक है, इसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन हाइफ़ा का सांस बंद हो रहा था। क्या उसके बाबा को पता चल गया था? लेकिन उसने तो कुछ भी बुरा नहीं किया था, कोई इखलाक से गिरी हरकत नहीं की थी कि उनकी इज़्ज़त ख़राब होती। क्या वो उससे नाराज़ थे? ये सोचते ही उसने रात बामुश्किल गुजारी थी, लेकिन सुबह अपने बाप को मुस्कुराते देख वो मुतमईन हुई थी। फिर सिकंदर साहब ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल की थी। उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा था, कुछ भी जिसकी बिना पर बेजाद शाह को रद्द किया जा सकता। और क्या कोई खुदा के नाम पर झूठ बोल सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो शफीक साहब से भी मुस्बत जवाब सुनकर मुतमईन हो गए। भाई, उनका फ़ोन क्यों नहीं आया? क्या मैं करूं? 4 दिन हो गए हैं। सफ़ीर शाह तेज़ी से उसके कमरे में आता बोला था। सैफ़ी, ये उनका फ़ैसला है, उन्हें वक्त दो। अगर जवाब ना में होता है तो हम कभी हाइफ़ा सिकंदर को ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? मैं फ़ोन। सैफ़ी, इंतज़ार करो। वो मुतमईन था, जैसे रब्बुल आलमीन से हाइफ़ा सिकंदर को अपने नाम लिखवा चुका हो। सैफ़ी, फ़्लाइट कब है? सुबह की। तुम्हें जाना चाहिए, आराम करो। ठीक है, खुदा हाफिज़। वो कहता बेजाद के हाथ चूमता निकल गया तो बेजाद शाह मुस्कुरा दिया। शफीक का नंबर देखते वो मुस्कुराया, फिर कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। जी शफीक साहब, कैसे याद किया? अच्छी नीयत से ही किया है। आपने हाइफ़ा का हाथ मांगा है, सिकंदर ने बताया मुझे। जी ऐसा ही है। मैं अपनी तरफ से जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है? हाइफ़ा अभी छोटी है और आपके अपने सर्कल की लड़कियाँ क्यों नहीं? क्या मोहब्बत करते वक्त हम अपने दिल को बताते हैं? हजरा नसब, ज़ात, रंग, नस्ल, उम्र? वो साफ गो था। नहीं, वो मुतमईन हुए। तो बस मेरा मामला भी यूं ही है। लेकिन इतनी जल्दी मोहब्बत वक्त पता तारीख कहाँ देखती है शफीक साहब, बस अपना मरीज़ बना लेती है। हाइफ़ा सिकंदर मेरे दिल को चाहिए थी बस। फिर मेरे दिल ने उसे ख़ुद पर हलाल करने का सोचा और मैंने देरी नहीं की।
بہت خوب، وہ متاثر ہوئے۔ وہ بہت معصوم ہے، بہت جلی سی بھی، کبھی کبھی فضول بھی بولتی ہے، لیکن ہے بہت معصوم۔ اس کے باپ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے۔ سکندر بہت احساس ہے اس کے معاملے میں۔ وہ مجھے خود سے زیادہ احساس پائیں گے حائفہ کے معاملے میں۔ وہ پرسکون تھا بے حد، جبکہ دوسری طرف سکندر صاحب کا دل مزید مطمئن ہو گیا۔ وہ شفیق صاحب کے پاس ہی آئے تھے بات کرنے، جنہوں نے بذات کو کال ملا دی تھی۔ ٹھیک ہے، جلد ملاقات ہوگی اب تو، شفیق صاحب بولے تو وہ مسکرایا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ مطمئن ہو اب؟ شفیق صاحب نے سکندر صاحب سے پوچھا۔ بہت، بس حائفہ خوش رہے، میری یہی دعا ہے، وہ نم لہجے میں بولے۔ تو شفیق صاحب نے مسکراتے انہیں تسلی دی۔ میں سالوں سے جانتا ہوں بہزاد کو، کسی قسم کا کوئی سکینڈل نہیں رہا ان بھائیوں کا اتنے سالوں میں، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انہیں کبھی صنف نازک کے ساتھ پایا ہی نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، تو گھر جا کر بات کر لیتا ہوں میں۔ سکندر صاحب مسکراتے اٹھے کہ دل اب پرسکون تھا، تمام بوجھ سرک گیا تھا۔ بالکل، حائفہ سے بھی پوچھ لو۔ ٹھیک ہے، وہ گھر چلے گئے جہاں سائمہ بیگم انہی کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے ساری بات کہہ سنائی تو وہ بھی خوش ہوئیں۔ حائفہ کو بلا دیں سائمہ۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی باہر نکل گئیں۔ انس، حائفہ کہاں ہے؟ وہ تو باہر ببلو کی باری چھین کر کرکٹ کھیل رہی ہیں، وہ فون میں گھسا بولا۔ اف خدایا، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ باہر نکل گئیں اور پھر اس کے کان پکڑتے واپس لائیں۔ امی چھوڑیں میرا کان، تمہیں شرم آتی ہے حائفہ؟ یہ تمہاری عمر ہے باہر گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنے کی؟ کرکٹ کھیلنے کی بھی بھلا کوئی عمر ہوتی ہے؟ وہ آنکھ دباتی بولی تو سائمہ بیگم نے اسے ایک ہاتھ جڑا۔ بابا بلا رہے ہیں تمہارے، جاؤ۔ اوکے، وہ کہتی تیزی سے اندر چلی گئی تو وہ سر نفی میں ہلاتی برتن میز پر لگانے لگیں۔ جی سکندر صاحب، آپ نے بلایا؟ وہ شرارت سے بولی۔ جی شہزادی، آپ کو بلایا ہے خادم نے۔ وہ بھی مسکراتے اس کی شرارت کا حصہ بن گئے۔ ہاں ہاں ہاں، اف بابا جان، وہ ان کے گال کھینچتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ اسے حصار میں لے گئے۔ کیا بات کرنی ہے؟ آپ جانتی ہیں حائفہ، میں نے آپ سے زیادہ پیار کسی کو نہیں کیا۔ آپ میری شہزادی، میرا سکون ہے۔ آپ کے لیے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو وہ منظور ہوگا۔ کیا فیصلہ بابا جان؟ بہزاد شاہ آیا تھا اور پھر وہ اس کو سب بتاتے گئے کہ کیسے اس نے نکاح کی اجازت چاہی، ان کی جانچ پڑتال، شفیق صاحب کی رضامندی۔ وہ تو سن کر حیران تھی، یعنی بہزاد شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ اس کے دل میں پل میں ہی اس شخص کی عزت بڑھ گئی۔ اس نے پہلا قدم ہی نکاح کا اٹھایا تھا۔ شاید وہ حائفہ کو جاننے لگا تھا، وہ جانتا تھا کہ حائفہ سکندر کسی قسم کا فضول تعلق اس سے نہیں چاہے گی۔ وہ مطمئن ہوئی۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے بابا جان؟ میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ وہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، گھر داماد بنانا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کی رخصتی ابھی نہیں ہے حائفہ، ابھی صرف نکاح ہوگا۔ وہ بولے تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ آپ جیسا چاہیں بابا جان۔ وہ رضامندی دے گئی تو وہ اس کا ماتھا چوم گئے، اور پھر جب سے انس کو پتہ چلا تھا اس نے بہزاد شاہ سے ملنے کی رٹ لگا دی تھی۔ بہزاد شاہ کو فون پر حامی بھر دی گئی تھی۔ اس نے اگلے ہفتے نکاح کا کہا تھا کیونکہ سفیر شاہ ابھی موجود نہیں تھا۔ بابا جان چلیں گول گپے کھانے۔ وہ سب بھولتی واپس اپنی جون پر لوٹ آئی تھی۔ اچھا چلیں۔ وہ سب کو لیے گول گپے کھلا لائے تھے۔ حائفہ دیوانی تھی گول گپوں کی۔ سب سونے چلے گئے تو وہ بھی کمرے میں آتی، فریش ہوتی، اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ جب فون بجنے لگا، ان نون نمبر تھا، اس نے کال کاٹ دی۔ بہزاد شاہر حافی، 4 لفظی وہ میسیج اس نے بارہا پڑھا تھا۔ جب پھر سے فون بجنے لگا، وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اور وہ کیوں اسے فون کر رہا تھا؟ وہ بھول گئی تھی کہ آج ہی ان کے نکاح کی تاریخ فکس ہوئی تھی۔ پک اپ مائی کال حافی، اگلا میسیج، اور فون پھر سے زوروں سے تھر تھرانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ حائفہ نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ یہ جو آپ کی اتنی زبان چلتی ہے نا میرے آگے، اسے میں ایک بار ہی بند کرواؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا چاہیے؟ اب کہ وہ آہستگی سے بولی۔ جو چاہیے تھا وہ لے لیا۔ وہ دل فریبی سے بولا۔ آپ نے مجھے یہ بتانے کے لیے اتنی رات کو کال کی ہے، اور میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کمر سے ہاتھ ذرا نیچے کریں، وہ بولا تو حائفہ نے فوراً ہاتھ نیچے کیا جو اس نے واقعی ہی کمر پر رکھا تھا۔ اف، وہ دل میں بولی، اف بھی نہ کریں۔ وہ پھر سے بولا تو حائفہ نے فون کو گھورا۔ میں سامنے نہیں ہوں، فون کو مت گھوریں۔ وہ ایک بار پھر سے بولا تو حائفہ کے گال گلابی پڑے۔ وہ کتنے کم عرصے میں اس کو جاننے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے بارے میں آپ میرے قریب آ کر جانیں گی تو میں بہتر طریقے سے اپنا آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ سب باتوں کو نظر انداز کرتی بولی، لیکن دل میں اس کی حاضر جوابی کی قائل ہوئی۔ اپنی ہونے والی منقوہ کا نمبر ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ نکاح پر جو جوڑا پہنیں گی وہ کل پہنچ جائے گا آپ کی طرف، میں خود لوں گی۔ وہ تیزی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ میری پسند کے بغیر تو آپ کچھ نہیں پہن سکتی حافی۔ وہ بولا تو حائفہ خاموش ہو گئی۔ میرا نام حائفہ ہے، میرے لیے آپ حافی ہیں۔ وہ بولا تو حائفہ کے گال پھر سے گلابی ہوئے اور وہ کال کاٹ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ مسکرا دیا۔ یہ اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے۔ بذات شاہ کے جانے کے بعد وہ پیکنگ کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے سب بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ مہا نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بات اسے بے حد ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ ماں کو وہ چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔ وہ یوں ہی سگریٹ سلگاتے باہر نکل آیا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ لان میں کھڑا رہا، پھر پچھلے لان میں نکل گیا۔ آتے ہوئے چابی وہ ساتھ لایا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو ساری لائٹس آن تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ سفیر نے آہستگی سے ساری لائٹس آف کیں اور اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ میری نیندیں اڑا کر تم اتنی پرسکون تو ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ مہا کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی، یا شاید خود پر نظروں کا ارتکاز وہ نیند میں بھی محسوس کر گئی تھی۔ سامنے سفیر شاہ کو دیکھتے اس کا سانس سوکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ سفیر شاہ سامنے موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ شاہ، اس کے لب پھڑ پھڑ آئے۔ یہاں آؤ، وہ سرد سے لہجے میں بولا، لیکن مہا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، اس کے حکم کو مانتی۔ مہا، سفیر شاہ، آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ پھر سے بولا تو مہا بیڈ سے اترتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ سفیر شاہ نے اسے کھینچ کر گود میں بٹھایا تو وہ کانپ گئی۔ خوف زدہ ہو وہ استفسار کرنے لگا تو مہا نے آہستگی سے سر اثبات میں ہلایا۔ سفیر شاہ لاجواب ہوا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے کچھ گھنٹوں بعد، تم یہی چاہتی تھی نا؟ وہ مہا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا سوال کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں؟ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میری تم سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ آہستگی سے بولا تو مہا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تم قاتل ہو میری بہن کی، لیکن بھائی کو لگتا ہے یہ تم پر الزام ہے۔ وہ اسے کھڑا کرتا اٹھ گیا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تمہارے باپ نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، وہ بولا تو مہا نے حیرت سے اسے دیکھا جو بیڈ کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی کہتے ہیں ہم یہ سب کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن کیوں نہ بتاؤں میں تمہیں کہ تمہارے باپ نے، ہمارے نام نہاد تایا نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یعنی مہا اور وہ کزن تھے، وہ تھم گئی۔ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ فیض شاہ کی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف ہو گئی تھیں۔ اپنی بیوی ہونے کے باوجود تمہارا باپ دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ تمہاری ماں تمہارے پیدا ہوتے ہی چلی گئی تھی۔ تمہارے باپ کو تم سے محبت تھی، لیکن کسی اور عورت سے نہیں۔ میرے بابا سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کی گندی نگاہیں میری ماں کی طرف تھیں۔ وقفہ، وہ امی کو تنگ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے برداشت کیا، لیکن جب تمہارا باپ حد سے تجاوز کرنے لگا تو انہوں نے بابا کو بتا دیا۔ بابا کے بات کرنے پر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور گن نکال لی۔ میں اور بھائی تب چھوٹے تھے، لیکن اتنے چھوٹے نہیں کہ سامنے کا منظر سمجھ نہ پاتے۔ امی کی چیخیں بلند تھیں۔ ہماری بہن اندر بستر پر پڑی رو رہی تھی اور ہم بے بس تھے۔ ماما نے فیض شاہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید تب ہوش میں نہیں تھا اور گن لوڈ کرتے
بابا پر فائر کیا۔ خون میں لتھڑا میرے باپ کا وجود، میری ماں کی چیخیں اور میری بہن کا رونا مجھے اب بھی یاد ہے۔ سفیر شاہ کا لہجہ نم تھا۔ ماں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ڈرتے اس کے بازو کو سہلایا۔ ہم نے کمپلینٹ کی، لیکن تمہارے باپ کے ذرائع نہ جانے کن لوگوں سے تھے کہ وہ بچ گیا۔ پاکستان کا انصاف تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس رات بھائی نے عزم کیا کہ اگر اس شخص کو جہنم واصل نہ تو ہم پر جینا بھی حرام ہے۔ تمہارے باپ کی وحشت بس وہیں تک نہیں تھی، اس کے بعد بھی وہ باز نہ آیا تو امی نے، وہ رک گیا۔ ماں کے دل کی دھڑکنیں تھمی۔ امی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئی، شاید اسی ڈر سے کہ ان کے 3 بچے ہیں اور تم بھی ہو۔ وہ بچ گئی تھیں، لیکن وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ پائیں۔ انہوں نے مجھے اور بھائی کو اچھی تعلیم دلوائی اور ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ تمہارا باپ کبھی گھر آ جاتا، کبھی نہیں۔ امی نے تمہیں بھی سنبھالا تھا، ہم نے تمہیں محبت دی۔ ہمیں لگ رہا تھا سب صحیح ہو گیا ہے، لیکن نہیں۔ امی ہارٹ اٹیک ہوتے ہی ہمیں چھوڑ گئی تھیں۔ اسی دن تمہارا باپ جشن مناتے دوسری عورت کو گھر لے آیا۔ اشر تمہارے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ ماں کے آنسو گرنے لگے، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ اس نے ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آسان کہاں تھا پرانے زخموں کو ادھیڑنا۔ مجھ سے نفرت کیوں کی شاہ؟ وہ کئی لمحوں کے بیت جانے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، فری، میری جان، ہماری گڑیا۔ اس کے منہ سے اچانک سے خون بہنے لگا تھا، اور تمہیں بھی اس روز بخار تھا۔ تمہارا باپ گھر واپس آیا تو اسے صورتحال بتائی۔ بھائی نے بھیک مانگی کہ فری کو ہسپتال پہنچایا جائے، لیکن تمہارا باپ انسنی کرتے تمہارے بخار کو میری بہن کی خون کی الٹیوں پر ترجیح دیتا تمہیں ہسپتال لے گیا۔ ہم نے فری کو لوگوں سے لفٹ لیتے روتے سسکتے ہسپتال پہنچایا، لیکن تب تک وہ، تمہارے باپ کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ اس نے ہمیں اپنی بہن کو آخری بار دیکھنے بھی نہ دیا۔ خاموشی کا دورانیہ پھر سے بڑھا۔ سفیر شاہ نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، جیسے ایک چھوٹا لڑکا وہ سب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی۔ شاید اس روز تمہیں بخار نہ ہوتا تو وہ میری بہن پر ترس کھا ہی لیتا۔ وہ سر اٹھا کر ماں کو دیکھتا بولا۔ ماں تھوڑا پیچھے سرکی، اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے۔ سفیر شاہ نے اسے کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ لیکن بھائی کہتے ہیں تم بے گناہ ہو، تم چھوٹی تھی، بابا کو آپ نے مارا۔ وہ ہمت کرتی بولی، ہاں۔ وہ بولا تو ماں کی ہچکیاں بند گئیں۔ تم اس آدمی کے لیے رو رہی ہو؟ سفیر شاہ نے چہرہ اٹھاتے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی شاہ، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ کہتے چہرہ ہاتھ میں چھپائے رونے لگی۔ اسے سفیر شاہ کی نفرت اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں سچ میں نفرت کیے جانے کے قابل ہوں، وہ ہچکیوں سے بولی تو سفیر شاہ اس کے گلے لگ گیا۔ ماں کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تو اس کی سسکیاں تھمیں۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا مرد سچ میں روتے ہیں؟ ہاں، شاید جن سے ان کا سب کچھ چھین لیا جائے وہ رو پڑتے ہیں۔ اس نے سفیر شاہ کی کمر سہلائی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا، ماں کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن وہ لفظ بھی نہ بولی کہ شاید اس طرح کندھا دیے وہ اس شخص کے درد میں کچھ کمی کر پائے۔ وہ سفیر شاہ کے بالوں میں انگلیاں جلا رہی تھی۔ سفیر کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا تھا۔ ہزار نفرت سہی، لیکن تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز ماں کے کانوں تک پہنچی تو وہ گہرا سانس بھر گئی، آنسو حلق میں اتارے کہ اس کی زندگی یہی تھی اب شاید۔ حائفہ مطمئن تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا باپ اس کے لیے کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو حائفہ؟ سائمہ بیگم نے اسے آواز لگائی تھی، جو آج جلدی آ گئی تھی آفس سے۔ باہر؟ باہر کیوں؟ کھیلنے؟ آج جلدی آ گئی ہوں نا، آج کرکٹ کھیلوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ شادی ہونے والی ہے تمہاری، کہیں سے لگتا ہے؟ خبردار، باہر گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے میری پیاری امی، شادی نہیں، صرف نکاح۔ جو بھی ہے، تم باہر نہیں جاؤ گی، نہ آج اور نہ اب سے کبھی بعد میں۔ لیکن کیوں؟ کیوں؟ شادی کے بعد کیا کرو گی؟ گھر بار کا کچھ نہیں آتا تمہیں؟ چلو آج میرے ساتھ کچن میں۔ امی نہیں، پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی، لیکن سائمہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی تھی، بلکہ پاس کھڑے
اس سے پلاؤ بنوایا تھا، آدھا کام انہوں نے خود کیا تھا، لیکن پھر بھی حائفہ سکندر کی دعائیاں عروج پر تھیں، کیونکہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جاؤ اب نہا لو، بابا تمہارے آنے والے ہوں گے، آ کر رائتہ بنانا۔ وہ بولی تو وہ پیر پٹختی اندر چلی گئی۔ نہانے کے بعد اس نے فون اٹھایا اور رات والے نمبر پر انگلی رکھ دی اور پھر انتظار کرنے لگے۔ السلام علیکم، بھاری گھمبیر آواز۔ وعلیکم السلام۔ میری بات سنیں بہزاد شاہ، مجھے آپ سے کوئی شادی یا نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف جو اچھے موڈ میں تھا فوراً سجیدہ ہوا۔ کیا ہوا ہے حافی؟ بس نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، میں یہیں خوش ہوں، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ بہزاد شاہ فوراً کھڑا ہوا تھا کرسی سے۔ اس کی ضروری میٹنگ تھی کچھ دیر میں، لیکن وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ہینڈل کر لینا سب، وہ کہتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اس کے گھر گیا تھا اور فون نکالتے حائفہ کا نمبر ملانے لگا، جو مسلسل بیلز کے بعد بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ چھٹی بیل پر اس کی پکڑ فون پر مضبوط ہوئی تھی، تبھی دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا تھا۔ باہر آئیں۔ جی سنائی دے رہا ہے حائفہ سکندر، باہر آئیں، میں روڈ پر کھڑا ہوں۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نہیں آؤں گی۔ حائفہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی بات سن کر۔ آپ آ رہی ہیں یا میں اندر آؤں؟ آپ کیوں آئیں گے؟ تو آپ 2 منٹ میں پہنچیں، نہیں تو میں پہنچ جاؤں گا، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ تو حائفہ نے یہاں وہاں چکر کاٹے۔ اف، اب کیا کروں؟ انس ماما کہاں ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے حیرت سے حائفہ کے سر پر جمے حجاب کو دیکھتے کہا۔ اچھا، میں 10 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، امی کو پتہ نہ چلے۔ کہاں جا رہی ہیں اپیا؟ بس آتی ہوں، وہ کہتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ گلی سے باہر نکلتے ہی سامنے ہی اس کی بڑی گاڑی کو دیکھتے حائفہ نے اسے گھورا۔ جی بولیں، کیوں آئے ہیں؟ بیٹھیں۔ بالکل نہیں حائفہ، یہ آپ کا محلہ ہے، ایسے مناسب نہیں لگتا، جلدی بیٹھیں، وہ بولا تو حائفہ تیزی سے بیٹھ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حائفہ تیزی سے بیٹھ گئی تو بہزاد نے گاڑی ریورس میں کی اور وہاں سے نکالتے دور جا کر کھڑی کی۔ اب بولیں، کیوں بلایا ہے؟ حائفہ نے غصے سے پوچھا۔ ماں نے آگے ہو کر دیکھا کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ سفیر شاہ کی نگاہیں ملیں تو ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ سفیر شاہ نے اس کا چہرہ واپس اپنی طرف موڑا۔ تمہیں میں مجھ سے نگاہیں ہٹانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ بولا تو ماں کا دل دھڑکا، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اوپر بیٹھیں، ایسے تھک جائیں گے۔ ماں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ لیٹ گیا اور سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماں کو لگا تھا کہ اب وہ چلا جائے گا۔ کیا مسئلہ ہے ماں؟ آواز میں سختی ہرگز نہیں تھی۔ آپ نے جانا نہیں ہے؟ کہاں؟ آپ کی فلائٹ ہے نا صبح کی، ابھی کافی وقت ہے، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔